رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو ہمارے سامنے جو حدیث ہے، فین آف کر لیں تاکہ تو ہمارے سامنے جو حدیث آج اور کل کے درس میں ہمارے ساتھ تھی، حدیث نمبر 20/8۔ تو میں نے آپ کو انگلش ٹرانسلیشن بھی بھیجا ہے، ایک مرتبہ اچھی طرح دیکھ لیں۔ دروس العلمیہ تو کہتے ہیں کہ حدیث نمبر 20/8، کل کے درس میں ہم نے اس حدیث کو پڑھا، پھر ایک بار ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر ہم اللہ کی توفیق سے اس کے کیا کیا فوائد ہیں ان فوائد کو جاننے کی کوشش کریں گے، جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اپنی شرح میں لکھا ہے۔ عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا بلیغ وعظ فرمایا جس سے ہمارے دل بہہ گئے، دل دہل گئے اور ہماری آنکھیں بہہ پڑیں۔ عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم کو ایسا بلیغ وعظ فرمایا جس سے ہمارے دل دہل اٹھے اور ہماری آنکھیں بہہ گئیں۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ نصیحت سن کر ہم کو لگتا ہے کہ یہ نصیحت اس آدمی کی طرح ہے جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ ہم کو آپ اور وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ کتنی نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ 4۔ پہلی نصیحت تقوی کی، اور دوسری نصیحت سمع اور اطاعت کی، سننا ماننا۔ کچھ لوگ سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، سمعنا و اطعنا۔ سننا چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ کوئی حبشی غلام تم پر امیر نہ بن جائے، امیر کیسے بھی ہو سکتا ہے، تم میں سے کوئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی، تو یہ خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس سے تھا؟ صحابہ کرام سے تھا۔ تم میں سے کوئی میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو، یعنی بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، اتنی سختی سے پکڑنا، کہا کہ اپنے ڈاڑھ سے اسے پکڑ لو۔ ڈاڑھ سے پکڑیں گے تو جلدی چھوٹتا نہیں ہے، کہا کہ سنت کو ایسے لازم پکڑنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بدعتوں سے دور رکھنا، کیونکہ ہر ایجاد کی ہوئی بات بدعت ہے، کوئی بھی چیز نئی چیز ایجاد کی جاتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور یہ حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث کا مختصر سا ترجمہ تھا۔ کل ہم نے شیخ ابن عثیمین کی شرح بھی پڑھی تھی۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اس حدیث سے کیا کیا فوائد ہم کو حاصل ہوتے ہیں، وہ فوائد سننا ہے، سن کر کان اوٹ کرنا ہے، آپ کے دل میں، دماغ میں اسے یاد بھی رکھنا ہے، اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ جب تک یاد نہیں رکھیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں معلوم ہو سکیں گی۔ دیکھیے، پہلی چیز، فائدہ نمبر 1۔ فائدہ کس کو بولتے ہیں؟ پیسے کا فائدہ نہیں، یہ فائدہ کس کا ہے؟ یہ حدیث جو ہم نے پڑھی اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو ایک بات پہلی ہم کو معلوم ہوئی، مشروعیت الموعظہ، یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا چاہیے۔
کوئی نصیحت کرتا ہے تو سننا، ارے تمہیں ہم نہ بولے، فوراً آدمی کیا بولتا ہے، آپ بھی ہم کو بولنے والے ہو گئے۔ تو ایک دوسرے کو بولنا، تواصوا بالحق والصبر، التواصی یعنی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، وعظ کرنا، اس یہ مشروع ہے، لیکن نصیحت وہاں ہونی چاہیے، وعظ و نصیحت جہاں کرنا ہے۔ ہاں، لوگ خواہ کا وقت تلاش کرتے ہیں، کسی اور کام کے لیے جاتے، تھوڑا ایک 10 منٹ ٹائم رہتا، کوئی شیخ صاحب ملتے کیا ڈھونڈ لیتے، سارے سوالات ان کو وہاں سے یاد آتے، حالانکہ مقصد وہ نہیں رہتا ہے۔ مقصد کیا رہتا ہے؟ ٹائم پاس۔ کہاں ٹائم پاس کریں گے؟ خود کا کہ نہیں، جہاں وعظ و نصیحت ہے وہیں وعظ و نصیحت ہونی چاہیے، لیکن زیادہ بھی لوگوں کو جیسے ہی مائک ملا لے کے ٹھہر گئے، گھنٹوں گھنٹوں بول رہے ہیں، کہا کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کو ہم زیادہ بیزار کریں گے تو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے بیزار ہو جائیں گے، قرآن اور حدیث سے بیزار ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یتخول اصحابہ بالموعظہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گیپ دے دے کر نصیحت کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ ہاں، کنٹینیوس، یعنی ہمیشہ نصیحت نہیں۔ آپ بھی گھر جائیں، جیسے ہر آدمی کیا سمجھتا ہے، میں نیک ہو گیا، میں صالح ہو گیا، میری بیوی بھی فوراً کیا ہو جانا، بالکل میری طرح ہو۔ نہیں، تم جس ماحول میں بڑے ہوئے، تم کو جو ماحول ملا وہ الگ، تمہاری بیوی اب تمہارے گھر آئی ہے، اسے وہ ماحول شاید نہیں ملا، اسے ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، اس حساب سے اس کو کیا کرنا پڑے گا، آپ اس کو سدھارنا پڑے گا۔ اور آپ یہ سوچیں کہ نہیں ہمیشہ بیوی کو ٹوکتے رہوں اور ہمیشہ اس سے بھی وہ بیزار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا وَكَانَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ، بعض صحابہ اپنے شاگردوں کو ہر جمعرات کے دن نصیحت کرتے تھے، ہفتے میں ایک دن، ہفتے میں ایک دن۔ ہم لوگ مہینے میں ایک دن بلائے تو بھی لوگ نہیں آتے ہیں، ہاں، لیکن یہ سنت ہے صحابہ کرام کی کہ اپنے لوگوں کو کیا کرتے تھے، وہ لوگ نصیحت کرتے تھے، یعنی فی الاسبوع مرہ، ایک ہفتے میں ایک مرتبہ۔ تو اس حدیث سے پہلا فائدہ ہماری سمجھ میں کیا آیا؟ ایک دوسرے کو ایڈوائز کرنا، نصیحت کرنا، پند و نصیحت کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن جہاں کرنا، جب کرنا ویسے ہی کیا جائے۔ ہمیشہ لوگوں کو نصیحت کے نام پر، واعظ و نصیحت کے نام پر بیزار نہ کیا جائے۔ جیسے ہم جمعے کے خطبوں میں دیکھتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، شاید دنیا میں ایسا جمعے کا خطبہ کہیں نہیں ہوگا۔ کعبۃ اللہ میں جمعے کا خطبہ 20 منٹ کا ہوتا ہے، ہاں 15 منٹ کا ہوتا ہے، اور ہماری مسجدوں میں اگر 1 گھنٹہ جمعے کا خطبہ، کبھی 1 گھنٹے سے بڑھ بھی جاتا ہے، اللہ المستعان۔ یہ لوگوں کو بیزار کرنا ہے، یہ اس کے پیچھے اور کوئی نصیحت ہو سکتی ہے، اور کوئی نیت ہو سکتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا فائدہ اس حدیث سے ملتا ہے، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی نصیحت کی کہ ہمارے دل کیا ہوئے، دہل اٹھے، کانپ گئے، اور ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو ہم کسی اور کو نصیحت کرتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کریں جو مؤثر ہوں۔ مؤثر کے معنی مؤثر، تاثیر والے ہوں۔ مطلب آخرت کی یاد دلانا ہے، آخرت کی باتیں، بعض جگہ آخرت کی باتیں بولیں گے تو اس کے حساب سے قرآن مجید کی آیتیں آپ پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے، کہیں آپ کو نصیحت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جوش دلانے کی، کیا آدمی کے اندر کہیں جنگ و جدال کا موقع ہے، آپ کیا کریں گے تب؟ ان کے اندر اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے جوش دلائیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش دلاتے تھے۔ لیکن جب آخرت کے لیے عمل کرنے کے لیے کسی کو ابھاریں گے تو دل کو نرم کرنے والی باتیں بولیں گے۔ مطلب ایک میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک صاحب ہیں 90 سال ان کی عمر ہے، کتنے سال؟ 90 سال، بیمار ہیں، بستر پر ہیں، سکرات کی حالت میں ہیں۔ ان کے پاس میں گیا، کیا نصیحت کرنا ان کو؟
نماز کی اتنی فضیلت ہے، رات کی تہجد کی اتنی فضیلت ہے، اور رات میں آپ 100 رکعت پڑھیں گے، اتنا کیا بولے ہو؟ اب ان کے عمل کرنے کا وقت نہیں۔ اب ہم ان کو کیا بتائیں گے؟ آپ نے اپنی زندگی میں اتنا عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت تیار کر کے رکھا ہے، آپ کے اعمال اللہ کے پاس مقبول ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس بوڑھے آدمی کو اللہ سے حسن ظن والا بنائیں، اچھا گمان والا بنائیں۔ اس مرنے والا آدمی اپنے آپ کو تیار کرے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت الفردوس تیار کر کے رکھے۔ تو نصیحت، اس حدیث کا پہلا فائدہ یہ سمجھ میں آیا کہ نصیحت کرنا، نصیحت سننا پیارے نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، لیکن جہاں کرنا، جتنا کرنا ویسے ہی کیا جائے۔ جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن ہم نصیحت کرتے تھے جمعرات کے دن، تو جمعے کا خطبہ بھی 20 منٹ 25 منٹ، یہ گھنٹے گھنٹے جو جمعے کے خطبے ہوتے ہیں وہ صرف خطیب ممبر پر ناچتا ہے، وہ خطبہ نہیں، وہ ناچ ہے، اور وہ ہاتھ جیسے کوئی فائٹ کر رہا ہے، بلا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو بس صرف کیا کرتے، انگلی سے ایسے اشارہ کرتے بس۔ تو آدمی کو اس سنت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے اس کے بعد دوسرے فائدے میں ہم نے کہا کہ آپ اگر نصیحت کر رہے ہیں تو نصیحت کرنے کے 2 اسلوب ہیں۔ اسلوب کسے بولتے ہیں؟ انداز۔ جہاں آدمی کو ابھارنے کا ہے، کسی بات پر ابھارنا ہے، جنگ پر، جدال پر، اسے ہمت والی باتیں آپ کہیں گے، اس کے جوش آنا چاہیے۔ جہاں آخرت کی نصیحت کرنا ہے، اس کے دل کو نرم کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے دل کو نرم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیسے؟ دنیا کی بے ثباتی کی باتیں، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں، اس طرح سے نصیحت بدل بدل کر ہونا چاہیے۔ فائدہ نمبر 3، نصیحت کرنے سے کیا ہوگا؟ جیسے صحابہ اکرام نے کہا کہ ہمارے دل کیا ہو گئے تھے، دہل اٹھے تھے، اور ہمارے آنکھوں سے آنسو آئے تھے، لیکن وہ صحابہ تھے جو سمجھتے تھے۔ آج کل بعض جگہ ہم لوگ دیکھتے، یہ صاحب روتے، کیوں روتے ان کو نہیں معلوم، ان کو دیکھ کے انہوں روتے، تو لیکن رونا ہونا چاہیے، لیکن قصے کہانیوں پر نہیں، قرآن مجید کی آیتوں پر، اور آخرت کی باتوں پر، احادیث پر جو صحیح ہوں اس پر آدمی کو رونا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا۔ اسی طرح فائدہ نمبر 4، ان القلب اذا خاف بکت العین وان کان قاسیا۔ دل جب اللہ سے ڈرتا ہے تو آنکھ روتی ہے، گرچہ کہ دل سخت ہو۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ قسوت قلبی۔ دل جب سخت ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہاڑ بھی کبھی وہاں سے نہریں پھوٹتی ہیں، پہاڑ میں سے پانی آتا معلوم، لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا، اس پر کوئی بات اثر نہیں ہوتی۔ کل کے درس میں نے بتایا تھا کہ دل نرم ہونے کے لیے میرے نبی نے کیا علاج بتلایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک لے کے خالی ہاتھا پھیرتے رہے تو کام نہیں بنے گا۔ یتیموں کے بچے کیسے جئیں گے؟ بولا کہ اسے اپنے ساتھ بیٹھا کر کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک یتیم بچہ ہمیشہ ان کے کھانے میں شریک ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کھانا آیا، وہ بچہ نہیں آیا، کھانا ہو جانے کے بعد وہ بچہ آیا، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ پھر الگ سے کشمش، ستو، منقع منگا کے اسے کھانا بنا کے اسے دیے۔ بولا کہ میرے کھانے سے تیرا کھانا اچھا ہے، بولے تم نقصان میں نہیں ہو، میرے کھانے سے تمہارا کھانا کیا ہے؟ اچھا ہے۔ تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے اور اس کو اپنے کھانے میں شریک کیا جائے۔ اسی طرح فائدہ نمبر 5، انہ جرت العادہ ان موعظۃ المودع تکون بلیغۃ مؤثرہ۔ جو شخص جدا ہونے والا ہوتا ہے اس کی باتیں بڑی پر اثر ہوتی ہیں،
کیسے؟ کوئی باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کے باہر ملک جا رہا ہے، سعودی جا رہا ہے، دبئی جا رہا ہے، اب ایئرپورٹ جانے سے پہلے بچوں کو بٹھا کے وہ نصیحت جو کرے گا وہ کیا ہوگی؟ اس میں بہت اثر ہوگا۔ کوئی دنیا سے جا رہا ہے، آخری چل چلاؤ کا وقت ہے، اس وقت جو نصیحت کرے گا وہ نصیحت کیا ہوگی؟ بڑی اثر والی ہوگی۔ اس لیے کہ اب اسے معلوم نہیں ہے کہ اب دوبارہ مجھے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، اسے معلوم نہیں، اسی لیے وہ جو نصیحت کرے گا، اسی لیے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو نصیحت کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کأنہا موعظۃ مودع، آپ ایسی نصیحت کر رہے ہیں جو آدمی دنیا سے جانے والا ہوتا ہے۔ کتنے فائدے معلوم ہیں؟ 5۔ تھوڑا اپنے دماغ میں نوٹ کر لیں، صرف سنیں گے تو بھول جائیں گے۔ تھوڑا قید العلم بالکتابہ، یا تو لکھ لیں یا تو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں۔ اس لیے کہ اس کا آپ کو نہ انگلش میں ترجمہ ہے نہ تو اردو میں ترجمہ ہے۔ شیخ ابن عثیمین کی جو شرح میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے، لیکن آپ جب لکھ لیں گے تھوڑا سا تو آپ اس کو یاد رہے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، فائدہ نمبر 6، طلب الانسان من العالم ان یوصی، انسان کبھی عالم سے پوچھ سکتا شیخ ہم کو تھوڑا نصیحت کیجیے، جیسے صحابہ نے کس سے پوچھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن نصیحت کیجیے یہ جو درخواست ہے سبب سے ہے یا بغیر سبب سے ہے؟ کیا مطلب عمران بھائی؟ کیا مطلب؟ اب میں آج ہوں، کل پھر میں درس کے لیے آؤں گا، تو آپ مجھ سے پوچھنا سبب نہیں ہے، یا میں آج آخری یہاں سے جا رہا ہوں، کہیں اور میرا سفر ہے میں نہیں آنے والا ہوں، تب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ شیخ تھوڑا نصیحت، یہ کیا ہے؟ یہ ریزن ہے۔ اب جہاں امام صاحب مغرب میں ملے، امام صاحب نصیحت کرو، پھر عشاء میں ملے، امام صاحب نصیحت کرو، ایسا نہیں بولا کہ ایسا نہیں کہا کہ بمعنی انہ لیس کلما قابلت احدا تقول اوصنی، ایسا نہیں ہو سکتا جب بھی شیخ صاحب سامنے آئے شیخ صاحب نصیحت کرو، امام صاحب نصیحت کرو، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ریزن ہونا چاہیے۔ فإن هذا مخالف لہدی الصحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے، لیکن اذا وجد سبب، اذا وجد، لیکن وہاں سبب ہے، ریزن ہے، شیخ صاحب اپنے گاؤں چلے جا رہے ہیں یا کہیں اور جانے والے ہیں یا شیخ صاحب دنیا ہی سے جا رہے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں ان سے؟ ہم کو نصیحت کیجیے، اس لیے کہ اس وقت کی نصیحت کیا ہوتی ہے؟ اثر والی ہوتی ہے۔ دیکھیں انہوں نے لکھا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، وَمِن ذَلِكَ السَّفَرُ، اگر کوئی سفر پر جا رہے ہیں، اَيْ اِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ أَن يُسَافِرْ وَقَالَ مَثَلًا لِلْعَالِمِ أَوْصِنِي فَهَذَا مَشْرُوع، یہ مشروع ہے۔ خواہ ہر کوئی ملا بولا ذرا نصیحت کرو، جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی، اپنے لیے تو دعا نہیں کرتے ہیں، جو بھی ملا حضرت ذرا دعا کرو حضرت ہمارے واسطے، ارے کبھی بھی ہم ہی کرتے رہیں گے تو آپ اپنے لیے کب کریں گے؟ تو ایک مزاج لوگ بنا لیتے ہیں، ویسے اسے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد فائدہ نمبر 7، میں آخر میں پوچھوں گا انشاءاللہ، ابھی تو 7 میں پوچھا ہوں، اس لیے کہ مجھے بھی تو معلوم ہونا نا کتنے یاد ہیں کتنے یاد نہیں۔ 7، ان اہم ما یوصی بہ العبد، سب سے اہم چیز جس کی وصیت ہونی چاہیے وہ تقوی اللہ۔ کس کی؟ تقوی اللہ۔ تقوی کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ تقوی وہ شیلڈ ہے جو آپ اپنے اور اللہ کے عذاب کے بیچ کیا کرتے ہیں؟ اسے رکھتے ہیں، یہی تقوی ہے۔ ہاں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے، ایک تو تقوی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فائدہ نمبر 9، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی وصیت کی، اس کے بعد کس کی وصیت کی؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک وصیت، ایک نصیحت۔ آپ کو معلوم ہے وصیت کب ہوتی ہے، نصیحت کب ہوتی ہے؟ تو وصیت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السمع والطاعہ، سنو اور اطاعت کرو،
لِأُولَاتِ الْأُمُورِ، جو لوگ بھی تم پر بڑے بنے جائیں، بڑے متولی ہے، امیر ہے، پریزیڈنٹ ہے، صدر ہے، جو بھی گورنر ہے، اگر اسلامک مملکت ہو اس کی بات سنو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 50 پر 9 میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورۃ النساء آیت نمبر 50 پر 9۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اولاۃ الامور کی اطاعت ہے۔ تو ان کی اطاعت آدمی کو کرنی چاہیے۔ اب جیسے میں نے کل بتایا، اسے غور سے سنیں، یہی ہمارا مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ وظاہر الحدیث، شیخ لکھتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہ حدیث ظاہر میں اس سے معلوم ہوتا ہے وجوب السمع والطاعہ لولی الامر وان کان یعصی اللہ عز وجل۔ جو بھی آدمی آپ کے اوپر بڑا بنایا گیا ہے اس کی اطاعت واجب ہے، گرچہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہو۔ ہمیشہ ہم لوگ کیا بولتے ہیں، ہاں تمہیں سیدھے نہیں، پہلے تمہاری بات ہمیں کیا ماننا سو۔ تو آدمی کیا کرتا ہے، ان کی پرسنل زندگی، اس کے ذاتی زندگی پر کیا کرتا، اعتراض کرتا ہے۔ تو یہاں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا لم یأمرک بمعصیۃ اللہ عز وجل، اگر تمہارا امیر، تمہارا ذمہ دار تم کو اللہ تعالیٰ کی معصیت کا حکم نہیں دیتا ہے، اگر وہ معصیت کرتا ہے تب بھی تم کو اس کی بات کیا کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ کب نہیں ماننا پڑے گا؟ اگر آپ کو گناہ کا حکم دیتا ہے تو تب نہیں ماننا پڑے گا، وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا حساب وہ دے گا، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسمع واطع وان ضرب ظہرک واخذ مالک، اپنے ذمہ دار کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو، اگر تمہارے پیٹھ پر وہ مارے اور تمہارا مال بھی چھین لے تب بھی تم کیا کرو، اس کی بات مانو۔ اور ظاہر ہے مال چھین لینا، کوڑے برسانا، یہ گناہ ہے۔ دیکھیے آخر میں شیخ کہتے ہیں، فلا یقول الانسان، کوئی بھی یہ بات ہرگز نہ بولے اپنے ذمہ دار سے، اپنے امیر سے، اپنے بڑے سے، انا لا اطیع، انا لا اطیع، میں آپ کی بات نہیں مانتا بھائی، حتی تطیع ربک، تمہیں اللہ کی بات مانے تو ہمیں کیا کرتے ہیں، تمہاری بات مان، ایسا بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ فہذا حرام، یہ کیا ہے، حرام، اس کی بات آپ کو ماننا ہے۔ وہ اللہ کی بات مانتا ہے نہیں مانتا ہے، اس کا معاملہ کس کے سپرد ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ بل یجب ان یطیعہ وان لم یطع ربہ، اگر وہ اپنے رب کی اطاعت بھی نہیں کرتا ہے تب بھی آپ پر اس کی اطاعت کیا ہے، واجب۔ یہ فرق معلوم تھا؟ ہاں، کتنا بڑا فرق ہے۔ اسی بات کو لے کر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سارے ذمہ داروں، جو بھی بڑا ہے مدرسے کا، مسجد کا، اس کے خلاف کیا کرتے، بغاوت کرتے، بلا کہ نہیں، اس کی زندگی، ذاتی زندگی کا حساب وہ دے گا۔ آپ کو اگر نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو تب آپ اس کے خلاف کہہ سکتے ہیں کہ میں بات نہیں مانوں گا۔ یہ دیکھیے، اما لو امر بالمعصیہ، لیکن وہ آپ کو اگر معصیت کا حکم دیتا ہے، فلا سمع ولا طاعہ، تب آپ اس کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سب سے افضل ہے اور مقدم ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ غلام بھی امیر بن سکتا ہے۔ یہ تو کہا اگر غلام بھی تمہارا بڑا بنایا جائے تو تب بھی کیا کرو، تم اس کی بات مانو۔ یعنی عام طور سے مسجد والے بیٹھتے ہیں، اچھا ٹریزرر بنانا، کسے بنانا، کس کے پاس زیادہ پیسے ہیں دیکھو اسے کیا کرو، ٹریزرر بناؤ۔ متولی بنانا، کسے بنانا، جو بڑا اس کے پاس عہدہ رہنا، نہیں تو خوب دولت رہنا اسے۔ اگر غریب آدمی بھی اگر قابل ہے تو وہ بھی کیا ہو سکتا ہے، امیر بن سکتا ہے۔ غریب آدمی ہے، اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، وہ بھی امیر بن سکتا ہے،
جیسے جیسے اس حدیث میں بتایا گیا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، تب بھی اس کی اطاعت کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ لیکن کس معاملے میں ہم اطاعت اور کریں گے امیر کی؟ شریعت کے معاملے میں۔ جیسے ایک امیر بولتا دیکھو بھئی دن میں کتنے بار آپ کھاتے ہیں؟ 3 بار، کیا کل سے 2 بار ہی کھاؤ، تو تب اس کی بات ماننا ضروری نہیں ضروری۔ جیسے شیخ نے کہا فَلَوْ قَالَ لَكَ الْأَمِيرُ مَثَلًا لَا تَأْكُلُ الْيَوْمِ إِلَّا وَجْبَتَيْن، دیکھو بھئی تمہیں 2 بار ہی روٹی کھانا۔ ہمارے نبی بولتے یہ ایک عورت، زانیہ عورت کتے کو پانی پلا کے جنت میں چلے گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دے دیا۔ آج ایک دوسرا بولتا کتوں کو کھلاؤ، کتوں کو پلاؤ۔ اب لوگ سب جگہ جگہ کتوں کو کھلا رہے ہیں۔ کل بھی دیکھا میں ایک صاحب تو ماروڑی شاید گاڑی پہ لا کے کتوں کو کھلا رہا ہے۔ ارے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے یہ کبھی کہہ دیا، صحابہ کو تعلیم دے دی، کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت ایسی تھی پہلے لوگوں میں، اس نے زانیہ تھی اور اس نے پانی پلایا تھا۔ تو ہمارا اسلامی ہے۔ دیکھیں وجوب طاعت الامیر وإن لم يكن، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس کی اطاعت واجب ہے؟ امیر کی اطاعت واجب ہے۔ دیکھیے اس کے بعد ایک اور چیز جو اس حدیث سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے، وجوب التمسک بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الاختلاف۔ اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن اور سنت کو لازم پکڑنا چاہیے۔ جیسے اس حدیث میں بتایا گیا فعلیکم بسنتی، میری سنت کو کیا کرو؟ لازم پکڑو۔ والتمسک بہا واجب فی کل حال، ہر حالت میں سنت اور قرآن کو لازم آدمی یہ اختیار کرے تاکہ اختلاف سے بچ جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں شیخ لکھتے ہیں انہ یجب علی الانسان، اس حدیث میں اس حدیث میں تاکید کی گئی کہ اختلاف کے وقت قرآن و حدیث کو لازم پکڑو، لیکن حدیث آدمی جاننا نا، تبھی نہ اس کی طرف جائے گا۔ اسی لیے شیخ لکھتے ہیں یجب علی الانسان ان یتعلم سنت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھنا کیا ہے؟ واجب۔ اسی لیے ہم لوگ 40 نویہ پڑھتے ہیں۔ لیکن لوگ کیا بولتے ہیں، تجوید کا کلاس بولے تو ماشاءاللہ پورا بھر جاتا، یا کوئی اور فقہ پڑھائیں، لیکن جو اہم ہے سب سے اہم کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ کی کتاب، اور اللہ کی کتاب تو آدمی جانے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، لیکن آدمی سب سے پہلے عقیدہ سیکھے، جس کو جو اہمیت اور فضیلت دینا ہے دے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان للخلفاء سنہ، خلفاء کی بھی سنت کیا ہے؟ دلیل ہے، اس پر بھی چلنا چاہیے جیسے وہ کہا گیا۔ تو اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ خلفاء کی سنت کو نہیں مانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانیں گے۔ جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 اذانیں دی جاتی تھیں۔ کون سی اذانیں ہوں؟ جمعے کے دن 2 اذانیں دی جاتی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ تو یہ جو 2 اذانیں تھیں، تو کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ماحول تھا، جو مدینہ تھا، وہ چھوٹا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ بڑھ گیا، تو 2 اذانیں دینا پڑیں۔ اسی لیے کہتے ہیں چونکہ اس کی اصل بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن اذان دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں 2 اذانیں۔ کیسا اصل کیا بولیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان میں کتنی اذانیں ہوتی تھیں؟
ہاں، رمضان میں سحری کے وقت کتنی اذانیں ہوتی تھیں؟ 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ ایک اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اور ایک اذان ام مکتوم دیتے تھے، ابن ام مکتوم دیتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں کیا کیا؟ جمعے کی 2 اذانیں۔ تو صحابہ کرام نے جو بھی کیا وہ بدعت یا خلاف شریعت نہیں چیز تھی، ان کے پاس ساری اصل تھی۔ اسی طرح شیخ لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، ہاں، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ تو شیخ لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بہت زیادہ اختلاف پیدا ہوا۔ خوارج وجود میں آئے، معتزلہ وجود میں آئے، جہمیہ، رافضہ، ان سب کو جانتے نہیں، آپ لوگ پڑھے ہیں، ہمارے لیے نیا کچھ نہیں ہے، عام آدمی کو شاید یہ نیا ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ جو پڑھے ہیں ہم کو تو معلوم ہے خوارج کون تھے، کون سے زمانے میں تھے، معتزلہ کے عقائد کیا تھے، جہمیہ کون تھے، رافضہ کون ہیں، وہ تو اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں رافضہ کو، ہاں۔ پھر اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں ثم ظہرت اخیراً اخوانیون، اخوانی آئے، وسلفیون، وتبلیغیون، وما اشبہ ذلک، الگ الگ یہ لوگ بھی۔ تو شیخ کہتے ہیں فَكُلُّ هَذِهِ الْفِرَقِ اجْعَلْهَا عَلَى الْيَسَارِ، یہ سارے گروپ کو کیا کرو، تم لیفٹ طرف رکھو، یہ سارے کیا کرو، یہ کنارے رکھ دو، کیا کرو، وَعَلَيْكَ بِالْإِمَامِ وَهُوَ مَا أَرْشَدَ إِلَيْهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فِي قَوْلِهِ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تم کیا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ تو کہتے ہیں شیخ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، سارے مسلمانوں پر مذہب سلف کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو لیکن سلف کا معنی شیخ لکھتے ہیں کہ ایک گروپ بندی اور جماعت کی شکل میں نہیں، سلف کا مطلب شیخ نے لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق، یہ گروپ کی شکل میں نہیں، شیخ نے اسے ناپسند کیا۔ تو کہتے ہیں إِلَّا أَنَّ الْإِخْوَةَ السَّلَفِيِّينَ هُمْ أَقْرَبُ الْفِرَقِ إِلَى الصَّوَابِ، سب سے قریب، سب سے صحیح جماعت کون سی ہے؟ جیسے شیخ نے کہا سلفیین، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے فرمودات ہیں، جو صحیح شریعت ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن شیخ لکھتے ہیں وَلَكِنَّ مُشْكِلَتُهُمْ كَغَيْرِهِمْ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْفِرَقِ، لیکن اس میں سے کچھ لوگ کیا ہوئے، جس کو چاہے گمراہ بول دیا، جو چاہے بدعت، ہاں، جس کو چاہے فاسق بنا دیا، یہ چیزیں غلط ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ صحیح شریعت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سلف کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ فائدہ نمبر 17 میں لکھتے ہیں الحث علی التمسک بسنت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ کس کے طریقے کے مطابق؟ الخلفاء الراشدین۔ ہاں، اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے بتایا، اس کو ذرا غور سے سنیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو اعتراضات ہوتے ہیں اس اعتراض کا جواب شیخ نے اس میں کہا کہ التحذیر من البدع، جتنی بھی بدعتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچانا چاہیے۔ یہ جو بدعتیں ہیں اس کے تعلق سے کہا کہ بعض چیزیں اسباب ہوتے ہیں، جیسے مائکروفون ہے، یہ جو اسپیکر، یہ کیا ہے؟ یہ نئی چیز ہے یا سبب ہے؟ یہ آپ تک بات کو بلند آواز سے پہنچانے کا ذریعہ ہے، ہاں۔ تو کہا فالمحذر کہا کہ جس بدعت کی بات سے بچنے کی بات آپ کو کہی جا رہی ہے وہ عقیدے میں، قول میں، عمل میں، پہلے کوئی بھی بدعت ایجاد ہوتی ہے اس سے بچنے کی بات کہی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور ایک حدیث ہے عمران، دیکھیے، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو شخص اسلام میں ایک نئی سنت، اچھی سنت جاری کرے، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اسے وہ اجر ملے گا جتنے لوگ قیامت تک اس پر عمل کریں گے، اس کا اجر بھی اسے ملے گا۔ یہ دو حدیثوں میں کچھ دکھتا ہے کہ تضاد ہے، ٹکراؤ ہے؟ کیسے نہیں بولتے؟ ایک حدیث میں بولتے ہیں کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اس میں کہہ رہے ہیں جو نئی من سن فی الاسلام سنہ، جو اسلام میں اچھی سنت کو جاری رکھے گا۔ اس کی مثال آپ سنیے، من سن فی الاسلام سنہ، جو اسلام میں اچھی سنت کو جاری کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ صدقہ دو، صدقہ دو، تو سارے لوگ خاموش ہیں۔ تو اس لیے کہ کچھ لوگ کہیں سے آئے تھے، بالکل غریب، پھٹے پرانے کپڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ان کو دیکھ نہیں پائے، یعنی بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ لا کر ان کو صدقہ دو۔ تو ایک صحابی آئے، انصاری صحابی، ایک تھیلی لے کر آئے پیسوں کی، تھیلی ان کے ہاتھ سے سنبھلی نہیں جا رہی تھی، اتنی بڑی تھیلی، لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ صحابی نے رکھ دیا۔ تو جیسے ہی ان کو دیکھا سارے لوگوں نے، سب اپنا اپنا سامان کیا کرے؟ لے کر آئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ۔ یعنی کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں؟ موٹیویٹ، کیا بولتے ہیں؟ دوسروں کو بھی کیا کرنا؟ موٹیویٹ کرنا، جذبہ دلانا۔ اب بولے ایسا کام کرنا ہے، کوئی ایک آگے بڑھ کر کرے گا تو سارے کیا کریں گے؟ آگے بڑھیں گے۔ سارے ایسے ہی خاموش رہ گئے تو پہلے 3 بچے آ کے بیٹھے، بعد میں 4، بعد میں 5، ساروں کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم حدیث سنیں اور حدیث کا علم حاصل کریں۔ تو اس کا مطلب ہے من سن فی الاسلامی سنتا حسنہ، ایک لمبی بحث شیخ نے کی ہے، اور ساتھ ساتھ کہا کہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اور اسی طرح بدعت جس کے تعلق سے کہا کہ بدعت 2 ٹائپ کی ہوتی، کیا ہے 2 ٹائپ کی بدعت؟ نہیں، لوگ بولتے ہیں نا بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، ایک اچھی بدعت کہتے ہیں، ایک خراب بدعت۔ تو اس سے شیخ کہتے ہیں البدعہ لیس الضلالہ، کچھ علماء نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، بل بدعت کی کئی اقسام ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں حسنہ، مباحہ، مکروہہ، محرمہ و واجبہ، ایک بدعت واجب کہتے، ایک بدعت حسنہ کہتے، ایک بدعت مکروہ، ایک بدعت حرام۔ ایسا ہے کیا؟ کبھی میں تو نہیں پڑھا ہوں، پہلی بار شیخ کی تو کہتے ہیں کہ ساری باتیں کہ شیخ کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم، یہ بات غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بدعت گمراہی ہے، تو بدعت کی تقسیم ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے صحابہ اکرام نے اپنے زمانے میں قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد قرآن جو لکھا گیا پتوں پر، چمڑوں پر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس قرآن کو کیا کیا؟ جمع کیا۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے جو کہا کہ اس لیے کہ جب بھی آپ بدعت کی بات کرتے ہیں، لوگ آپ کو کہیں گے کیا بھائی آپ کپڑے مت پہنو، 2 چادر استعمال کرو، ایک اوپر ایک نیچے، آپ یہ ڈریس جو پہنتی یہ بھی بدعت، آپ یہ مائکروفون استعمال نہیں کرو، جیسے مسجد میں میناروں پہ اذان ہوتی تھی، آپ بھی کیا کرو؟ میناروں پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ تو یہ اسباب ہیں، وسائل ہیں جو نیکی پہنچانے کے ہیں، لیکن یہ بدعت میں شمار نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے شیخ نے ایک شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا وَلِهَذَا لَمَّا رُكِّبَ الْمَيْكْرُوفُونَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ بِعُنَيْزَةَ، عنیزہ سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے،
تو سب سے پہلے وہاں جب مائکروفون آیا، پہلے آج بھی میں کبھی دیکھا، ہم نے آپ دیکھے ہوں گے کہ پہلے مسجدوں میں جو اذان ہوتی تھی اوپر ایک منارہ ہوتا تھا، وہاں چڑھ کے مؤذن کیا کرتے تھے؟ اذان دیتے تھے، وہ مائکروفون نہیں تھا۔ تو شیخ عبد الرحمن بن سعدی، تفسیر السعدی جن کی، ان کے زمانے میں جب سب سے پہلے مائکروفون آیا تو شیخ نے خطبہ دیا، اور جو صاحب سب سے پہلے اس وقت مائکروفون لائے تھے ان کی تعریف کی کہ بہت اچھا کام آپ نے کیا۔ پہلا مائکروفون تھا جو انیزا میں آیا تھا۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی یہ حرج نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو نیکی پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت الگ ہے اور بدعت کی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ کتنا وقت ہو چکا؟ 42۔ انشاءاللہ ہم لوگ ختم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں وہ کہتے ہیں شیخ اور کچھ فوائد اور ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو مختصر وقت میں ختم کر لیں گے۔ اس میں شیخ نے ایک بات کہی آپ کے علم کے لیے، اس لیے کہ ہمارا علم کیا ہے؟ بہت کم ہے، بہت کم علم ہے۔ اس تعلق سے شیخ نے ایک دو باتیں ہمارے پاس کہی ہیں، اس کو آپ غور سے سنیں، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دو علماء ہیں جس کے بارے میں شیخ نے کہا کہ ارائیتم، دو علماء کے بارے میں شیخ نے یہاں ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک امام نووی رحمہ اللہ، جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، 40 حدیثیں کس کی کتاب ہیں؟ امام نووی کی۔ تو شیخ لکھتے ہیں وَأَضْرِبُ مَثَلًا، میں ایک مثال دے کر آپ دونوں کو سمجھاتا ہوں، آپ دونوں کی مثال دے کر آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ بحافظین معتمدین موثوقین بین المسلمین، مسلمانوں کے بیچ دو مشہور علماء ہیں۔ یہ کون کون ہیں؟ النووی، جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، وابن حجر رحمہ اللہ، ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ بولو، ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب کسی کو معلوم ہے؟ ہاں؟ نہیں، اللہ، فتح الباری کس کی ہے؟ ہاں، بخاری کی شرح، ہاں، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو یہ دو علماء کے بارے میں شیخ لکھتے ہیں فالنووی، امام نووی رحمہ اللہ، لا شک ان الرجل ناصح، امام نووی رحمہ اللہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، جس مسجد میں بھی آپ جائیں گے ریاض الصالحین آپ کو ملے گی۔ کس کی کتاب ہے وہ؟ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب۔ پڑھے ہیں ریاض الصالحین؟ نہیں پڑھے؟ ہر زبان میں ترجمہ ہے، انگلش میں، سب میں پڑھنا چاہیے۔ اور جو مسجد میں بھی امام درس دیتے ہیں ریاض الصالحین سے درس دیتے ہیں، فجر کے بعد، عشاء کے بعد۔ نہیں، اگر وہ آپ اس میں نہیں دیں گے تو آپ کسی اور طرف جائیں گے اور دوسرا کیا لے کے بیٹھیں گے؟ ہاں، اس لیے اگر آپ کسی کو اچھا نہیں کھلائیں گے تو وہ کیا کھائے گا؟ غلط کھائے گا۔ اسی لیے ہم کیا کریں؟ لوگوں کو اچھا کھلانے کی کوشش کریں۔ تو کہتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم تھے، لیکن وَلَكِنَّهُ رحمہ اللہ اخطأ فی تعویل آیات الصفات، اللہ کی صفات کی جو آیتیں ہیں اس میں وہ کیا کیے؟ تھوڑا یہ ہو گئے۔ لیکن ہم نہیں کہیں گے کہ امام نووی رحمہ اللہ مبتدع ہیں، العیاذ باللہ، ان سے چوک ہو سکتی ہے۔ ہر بڑے عالم سے کیا ہوتی ہے؟ کہیں نہ کہیں چوک ہو جاتی ہے۔ اس چوک کو، اس غلطی کو پکڑ کر ارے آپ ایسا بول کے ان کے تعلق سے غلط پروپیگنڈا کرنا، قوم کو ان سے فائدہ حاصل کرنے سے محروم کر دینا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کسی بھی عالم سے کہیں چھوٹا مسٹیک ہو گیا، آپ اسے پکڑ لے کے آپ فلاں ٹائم پہ فلاں وقت ایسا بولے، ارے 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال سے خدمت کر رہا ہے، ایک آدھ غلطی ہو سکتی ہے، ان کو توجہ دلائیں، ہو سکتا ہے اپنی غلطی کو وہ مان لیں اور اس سے واپس ہو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے شیخ لکھتے ہیں کسی بھی عالم کے تعلق سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح ایک دوسرے عالم کون ہیں؟
ابن حجر رحمہ اللہ، ان کے تعلق سے شیخ لکھتے ہیں وہ ابن حجر شیخ کیا کرتے تھے، وہ ماشاءاللہ ساری کتابیں جب بھی ہم حوالہ دیتے ہیں ابن حجر ہی کا حوالہ دیتے ہیں، تو کیا چیز ہے ہمارے چھوٹے علم میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، شیخ نے جیسے لکھا ہے تو کہتے ہیں لَكِنَّنَا لَا نَقْبَلْ خَطَاهُمْ، ہم جہاں بھی وہ مسٹیک کرے ہیں اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، لیکن ان کے علم و فضل کو ہم مانیں گے، ان سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو ہر عالم کے تعلق سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ان کے تعلق سے برا بھلا کہنا یا ان کی کتابوں کو جلا دینا، ان کی کتابیں نہیں پڑھنا، ان کے بیانات نہیں سننا۔ ہاں اگر کوئی واقعی توحید کے خلاف بولتا ہے، شرک کی آبیاری کرتا ہے اور صوفیت کو ترویج دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو تعلیمات دی اس کے خلاف بات کہتا ہے، تو تب تو ضرور ہم کو بولنا پڑے گا۔ اس کے بعد آخر میں وہ کہتے ہیں شیخ نے کچھ فوائد آپ کو سمجھ میں آئے؟ کتنے فوائد سمجھ میں؟ یہ تھوڑے یاد رکھیں بس ہے۔ تو آخر میں لکھتے ہیں لیکن قد یکون من الافضل ان کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی علماء ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو ان کی غلطی کو کون نوٹ کرے گا، کون جانے گا؟ ہمارے پاس اتنا علم ہوتا نا، ایک عالم ہوگا جو ایک بڑے عالم کی، بڑے شیخ کی غلطیوں کو جانے گا، اچھے اسلوب کے ساتھ ان کو توجہ دلائیں کہ آپ کو یہاں بھول ہو گئی ہے، چوک ہو گئی ہے، تاکہ وہ اس کو یہ کر لیں اور پھر صحیح بات لوگوں کو بتائیں۔ تو یہ حدیث ہمارے ساتھ تھی، کون سی حدیث ہے؟ حدیث نمبر 20 پر نہیں حدیث نمبر 20 پر 8۔ تو کل کے درس میں ہمارے ساتھ حدیث ہے حدیث نمبر 20 پر 9۔ کون کون آ رہے ہیں کل درس میں؟ آپ ماشاءاللہ بارک اللہ فی اہلک و مالک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کل آئے ہیں۔ مطلب ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو مداومت والا عمل پسند ہے۔ کون سا عمل؟ جو کنٹینیوس۔ تو اب ایسا نہیں کہ ہم باری بنا لیں، آج تم جاؤ کل میں آتا ہوں، ایسا تو نہیں نا۔ تو حدیث نمبر 20 پر 9 ہمارے ساتھ ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آخرت میں یہ کیسے ان کا موقع ہوگا؟ معاذ بن جبل سارے علماء مشائخ ان کے پیچھے ہوں گے، یہ کیا ہوں گے؟ آگے ہوں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بہت ساری فضیلتیں منقبتیں ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں یہ حدیث ہم پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ ضرور حاضر رہیں۔ تو اس کی کچھ فوائد بھی ہیں۔ حدیث نمبر 20 پر 9، کل آتے آتے آپ ضرور اس حدیث کا مطالعہ کرتے آئیں، جس میں کہا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جہنم سے دور کر دے، جنت سے قریب کر دے۔ تو یہ جواب مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو علم سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔